Good morning. Research about alcohol, خمر. آج میں اس چیز پر وضاحت کروں گا کہ قرآن کے مطابق شراب پینا حرام نہیں ہے، اور الکوہل جو آج کل بن رہا ہے اس کو بھی اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آج کل جو الکوہل بن رہا ہے وہ گنے کے جوس سے، آلو سے اور کچھ چیزوں سے، وہ تو، اور جو پرفیوم میں استعمال ہو رہا ہے اور میڈیسن میں استعمال ہو رہا ہے وہ تو بالکل بھی حرام نہیں ہے۔ قرآن پاک کی جتنی بھی آیات ہیں اگر آپ اس کو دیکھیں گے، سمجھیں گے، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ شراب پینے والوں کو یہ کہا کہ شراب کم پیو، فاجتنبوہ کہا کہ کم پیو، اجتناب کرو، کم پیو، حرام نہیں کہا۔ جہاں اور چیزوں کو حرمت کہا، حرام کہا، لیکن شراب کے بارے میں حرام نہیں کہا۔ شراب کے بارے میں کیا کہا؟ فاجتنبوہ، کم پیو۔ اور دوسری جگہ کیا فرمایا؟ زیادہ پینے کے کچھ نقصانات ہیں۔ دیکھیے، وہ کوئی بھی ڈرگ ہے، کوئی بھی میڈیسن ہے، اس کو آپ زیادہ استعمال کریں، کوئی بھی کسی کھانے کو بھی آپ زیادہ کھائیں تو زیادتی کسی بھی چیز میں، ٹھیک ہے، نشیب و فراز جو زندگی کا حصہ ہوا کرتا ہے، کسی بھی چیز میں زیادتی جو ہے وہ نقصان دہ ہے۔ اور اسی طریقے سے کنٹرول میں رہ کر کسی بھی چیز کا استعمال کرنا بہت اچھا ہے۔ اسی طریقے سے اب اگر بات کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ جب آپ شراب کے نشے میں ہیں تو اس وقت میں آپ رب العزت کی عبادت مت کیجیے۔ تو کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، مومن کہا، مومن یعنی کہ شرابی کو رب العزت نے کیا مخاطب کیا؟ مومن کیا کہ مخاطب کیا، کوئی غلط نام لے کر مخاطب نہیں کیا۔ اس بات کو اگر آپ سمجھیں گے کہ جہاں بھی قرآن پاک میں شرابی کے بارے میں آیا، نشائی کے بارے میں آیا، وہاں مومن کیا کہ مخاطب کیا، اور کم پینے کو کہا، اور زیادہ پینے کے بارے میں فرمایا کہ کوئی بھی چیز زیادتی جو ہے کسی بھی چیز میں وہ نقصان دہ ہے۔ حتیٰ کہ آپ کسی ایک ذکر کو بھی اگر آپ زیادہ کرتے ہو تو وہ بھی نقصان دہ ہو جاتا ہے، دماغ کی خشکی کا ذکر بنتا ہے، تو اس لیے زیادتی کے بارے میں منع کیا۔ جبکہ آج کل کے دور میں جس طریقے سے ہر چیز کے بارے میں ہے، جیسے کہ لوگوں کو ہارٹ کے مسئلے ہیں اور بیماریوں کے معاملے ہیں، تو ان تمام بیماریوں میں، ان مسائل میں، تمام چیزوں میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ میں تو یہاں پر یہ ریکمینڈ کروں گا، کیونکہ میں ایک ڈاکٹری پوائنٹ آف ویو سے مساج تھراپسٹ ہوں، ڈی پی ٹی جن لوگوں نے کیا ہوتا ہے، ڈاکٹریٹ ان فزیکل تھراپی، مساج تھراپسٹ ہوں۔ میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ جو رگوں سے علاج کیا جاتا ہے، اور سردی زیادہ ہوتی ہے، جہاں پر لوگ کمزور ہوتے ہیں، ان کو سردی لگتی ہے، یا لوگوں کے ہارٹ کے مسئلے آتے ہیں، خون جمنے کے مسئلے آتے ہیں، اور جو چربی بننے کے مسئلے آتے ہیں، ان تمام چیزوں میں الکوہل بہترین قسم کی دوائی ہے۔ آپ کھانے سے پہلے چھوٹے چھوٹے 3 پیک ضرور استعمال کریں۔ دیکھیں، ایک زمانے میں الکوہل کے بارے میں کہا جاتا تھا، یا ونیگر، سرکے کے بارے میں کہا جاتا تھا، تو اس میں یہی ہے کہ سرکہ اور الکوہل صرف 19-20 کا فرق ہے۔ اس بات کو سمجھیے، الکوہل ایک بنی ہوئی لیبارٹری ٹیسٹ ایک میڈیسن ہے، اس لیے اس کو کنٹرول میں استعمال لازمی کریں۔ میں تو گورنمنٹ پاکستان سے اور ٹورزم سے سب کو درخواست کروں گا کہ اس کی پرمیشن عام ہونی چاہیے۔ دیکھیں، جب آپ اس کی پرمیشن نہیں دیتے تو غلط لوگ غلط میڈیسن اور کم کوالٹی والی جب استعمال کرتے ہیں تو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو سمجھیے، جو بہت ہی ایک اچھے طریقے سے فارمولیشن کے مطابق جو چیز بن رہی ہیں، میں تو سلیوٹ کروں گا مری بریوری کو اور ایسے اداروں کو جو لوگ ایک کنٹرول اس میں بنا رہے ہیں، اور میں گورنمنٹ پاکستان سے درخواست کروں گا کہ یہ ایک میڈیسن ہے، اور لوگوں کو ان کے لمٹ میں رہ کر استعمال کرنے کی، جیسے سگریٹ کے بارے میں ہوتا ہے کہ جس سگریٹ لمٹ میں رہ کے استعمال کی جائے، اسی طریقے سے
میں یہاں یہ کہوں گا کہ الکوہل کو لمٹ میں رہ کے استعمال کرنے کے بارے میں عام اجازت ہونی چاہیے. بی ود اس ڈیوڈ ایریل سنگر. تو اگر آپ کو یہ اعتراض ہے تو پھر وہ جگہ بتا جہاں خدا نہیں. ہم؟ مجھے پینے دے اپنی عبادت گاہ میں جہاں پھر یا پھر وہ جگہ بتا جہاں خدا نہیں. گورنمنٹ پاکستان سے میں درخواست کروں گا کہ آپ ہمیں پاکستان میں الاؤ کریں تاکہ ہم لوگ آسانی سے جا کے لے سکیں. تو یا پھر آپ وہ ملک میں ہمیں بھیجیں جہاں پر ہمیں الاؤ ہو سکے. ملیشیا اسلامک کنٹری ہے، وہاں پر ہر دکان پہ آسانی سے مل جاتی ہے. آپ کون سے اسلام پہ عمل کرتے ہو؟ جب قرآن پاک میں اجازت ہے تو آپ کے پاس کون سا اسلام ہے؟ تو اس لیے میں فاطمی مسلم ہوں اور قرآن پاک کو فالو کرتا ہوں. تو اس لیے اس چیز کو سمجھیے، قرآن پاک میں ہر جگہ الاؤ ہے، اجازت ہے. اور شراب پینے والوں کو رب العالمین نے مخاطب کیا مومنین کہہ کے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. جب تم شراب کے نشے میں ہو اس وقت میں عبادت سے منع کیا ہے، کسی اور کام سے منع نہیں کیا ہے. اس بات کو سمجھو، رب العزت نے اسے مومن کہا ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں اس کو غلط کہنے والے؟ اس لیے اجازت دیجیے، عام کیجیے. یہ ہر شخص کی ضرورت ہے. ہر شخص کو ایزی اپروچ میں کوالٹی وائز ملنے کی پرمیشن ہونی چاہیے. بی ود اس ڈیوڈ ایریل سنگر. آلویز ود یو.